الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا نظير له أزلي أبدي ديمومي لا نظير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا وآلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين.
جناب محترم المقام علماء کرام، مشائخ اعظام اور قابر صد تعظیم قرائے کرام اور ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سامعین ذی وقار اور برادران اسلام، آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے پاک گھر میں درس قرآن کے حوالے سے یہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا اس بندے پر خاص کرم ہوتا ہے جسے اس کے گھر میں حاضری نصیب ہوتی ہے اور ایسی بابرکت محافل میں شرکت کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ میں جملہ احباب کا انتہائی صمیم قلب کے ساتھ ممنون ہوں کہ مجھے آپ نے یہاں بلا کر یہ شرف عطا کیا کہ آج میں اس بابرکت محفل میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کی لا ریب کتاب ہے، جس میں مالک کائنات نے خود ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں، بلکہ شکوک و شبہات کے سب دبیز پردے اس کے سامنے چھٹ جاتے ہیں اور حقیقت حال روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جاتی ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے بالعموم اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص صحیفہ ہدایت اور مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسانیت کی پوری رہنمائی کرتی ہے اور اسے رہنمائی عطا فرماتی ہے۔ قرآن مجید کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر سب سے زیادہ اللہ پاک نے کسی چیز کا قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ حکم دیا ہے تو وہ نماز ہے، اور اس کے بعد اس چیز کا کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور یاد الہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 22ویں پارے کی جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنائی ہے، اس میں اللہ کریم نے یہی ارشاد فرمایا ہے اور بڑے ہی کریمانہ انداز سے محبت کے ساتھ اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ خوش نصیبو جنہیں میں نے ایمان کی دولت غیر مترقبہ عطا فرمائی ہے، اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، تم اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ میں نے حضور سیدی مرشدی سے پوچھا کہ حضور ذکر کا کتنا کرنا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے
میں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، فرمانے لگے ابھی یہ بتائیں کہ اس میں تو کثرت کا حکم ہے، کثرت کی کیا تعداد ہے یہ آپ ہی مجھے بتا دیں۔ میں نے کہا جی کثرت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی، اس کا تو احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہی حکم ہے کہ تم ہر وقت میرے بندے ہو، لہذا ہر وقت ہی تم مجھے یاد کرو۔ اس لیے تو بزرگان دین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو بھی سانس غفلت کے ساتھ انسان کے اندر چلا جائے اور غفلت کی حالت میں وہاں سے باہر آ جائے، وہ تو گویا کہ رب کی نافرمانی میں چلا گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد اگر کسی شخص کو اگر کوئی حسرت ہوگی تو اسی بات کی حسرت ہوگی کہ ہائے زندگی کے جو لمحات میں نے ضائع کر دیے اور اپنے مالک حقیقی اور اپنے منعم حقیقی کو میں نے یاد نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا اور وہ لمحات مجھ سے ضائع ہو گئے۔ کثرت ذکر کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ کی شان بندہ نوازی کو آپ دیکھیں، ہم تو بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، کیونکہ اس نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر ایک ہی مقصد ہے۔ مقصد وحید کیا ہے؟ کہ وہ میری بندگی کریں۔ ابھی لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی بندگی میں ہیں؟ اس کی عنایات اور بندہ نوازی کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضور سیدی مرشدی جسٹس حضور پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر اسی آیت پاک فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت تعریف فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا بندے کی اس سے بڑھ کر اور کیا عزت افزائی ہو سکتی ہے کہ اس کا مالک اپنے کرم سے اسے یاد کر رہا ہے۔ ہم تو ہیں اس کی بندگی کے لیے، جب ہیں ہم بندگی کے لیے تو ہمارا تو یہ کام ہے، تو پھر اس کا یہ کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یاد فرما رہا ہے۔ اور پھر اس پر بخاری و مسلم کی حدیث متفق علیہ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ اکیلا مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے اکیلا یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یعنی ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام کی ارواح کے سامنے میں اس اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر وہ بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں ایک
ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، یعنی میری رحمت اس کی طرف، ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتی ہے۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَانٍ، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف میری خوشنودی اور رضا کے اصول کے لیے آگے بڑھتا ہے، میری رحمت ایک گز اس کی طرف بڑھتی ہے۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ مَاشِيًا، اور ایک الفاظ حدیث میں یہ ہے فَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ يَمْشِي تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ هَرْوَلَةً، کہ اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ کیا ہے ذرہ نوازی ہے، کیا ہی انداز کریمانہ ہے، اور کتنا ہی کرم ہے اللہ کا اپنے محبوب کی رحمت کے طفیل۔ ہماری کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہ ساری رحمت ہے اس رحمت للعالمین کے صدقے جس کے سر پر اللہ کریم نے تاج رحمت سجا کے بھیجا ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اسی رحمت کا تصدق ہے کہ اللہ ہم پر اپنا کرم فرما رہا ہے، ورنہ ہماری تو نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی اوقات ہے، نہ ہماری کوئی حیثیت ہے۔ یہ اس کملی والے کی نالائن پاک کا صدقہ ہے کہ آج ہم عزت کے ساتھ جی رہے ہیں، ورنہ ہمارے تو حالات ہی ایسے نہیں۔ ذکر الہی وہ چیز ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش علا کا قرب عطا کر دیتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ نماز بھی در حقیقت اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر یہی نہیں، ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ جب تم نماز قائم کر چکو تو پھر بھی تم مجھے یاد کرتے رہو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی تمہارا دھیان میری طرف ہی رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اپنے رب کی یاد میں رہتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا خود فرمانے ذی شان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں تنام عینی ولا ینام قلبی، اے لوگوں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ تو جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی کی اطاعت و فرما برداری کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں رب کی اطاعت کی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے منعم حقیقی، اپنے رحیم و کریم پروردگار کو بھلا کر پھرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اپنے کریم رب سے دور بھاگ رہا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، یہاں بھی کرم کی بات ہے۔
تمہارا وہ رب ہے جو اتنی غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کی سیاہیوں کے باوجود بھی تم پر کرم کرنے والا ہے اور رحمت کی برسات کرنے والا ہے. تم اپنے کریم رب سے دور بھاگ رہے ہو. الذی خالقک، وہ ہستی جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، پھر تمہیں اچھا بنایا، فعدل فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر اس نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تمہیں آراستہ و پیراستہ کیا. اس دور حاضر میں ہم اپنے رب سے بہت ہی دور ہو گئے ہیں. ہر مقام پر اللہ نے فرمایا مجھے یاد کرو. نماز میں حکم دیا، نماز ادا کرنے کے بعد حکم دیا، پھر فرمایا جب تم مناسک حج ادا کر چکو تو پھر اس کے بعد بھی مجھے یاد کرو. وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. انسان ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا. یاد انسان کسے کرتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے رب سے، اپنے منعم حقیقی سے، اپنے کریم پروردگار سے جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جواد بھی ہے، غفار بھی ہے، کیا ہمیں اس رب کو یاد کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا چاہیے. لیکن ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں ان کے اندر اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے. کہنے کو تو الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، نسل در نسل مسلمان ہیں. ہمارا ایمان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کیا ہم زبان سے کی حد تک اللہ کو مانتے ہیں یا ہمارے دل نے بھی اللہ کو مانا ہے؟ اصل میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہم نے زبان کے ساتھ اقرار کیا ہے یا دل کے ساتھ بھی اقرار کیا ہے. کیا ہمارے دلوں نے بھی اللہ کو مانا ہے؟ یہ بات قابل توجہ ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے انہ علیم بصیر، کہ بے شک وہ جاننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. یعنی اے لوگو، اے میرے بندو، تمہاری کوئی حرکت، کوئی فعل، کوئی بات مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. بات کا زبان سے کرنا، زبان سے ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ نے تو ارشاد فرمایا انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے، ان خیالات سے بھی بخوبی آگاہ ہے جو تمہارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں. وہ خیالات جو ابھی الفاظ کی صورت میں ہماری زبان پر بھی نہیں آئے. تو جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ جانتا بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، ہمارے تمام اعمال اس کی نظروں کے سامنے ہیں، اور اگر ہمیں یقین ہو تو پھر گناہ کا کوئی تصور ہو سکتا ہے یا اس کی نافرمانی کا
کوئی کام ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ کریم نے اپنا جو تعارف ہمیں کرایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ تو اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس نے ہم پر کرم یہ فرمایا کہ ایک ذات ایسی بھیج دی جو اس نے اپنی اسماء و صفات کا پیکرے اتم بنا کر بھیج دیا اور پیکرے جمیل بنا کر بھیج دیا، اور ارشاد فرمایا اے لوگو تم اس کے ساتھ اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تم اس کی اطاعت کرو گے تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے میرے محبوب انہیں فرما دیجئے اور یہ بات ان پر واضح کر دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس دعوے کی ایک ہی دلیل ہے، اس دعوے کی سچائی کی صرف ایک دلیل ہے، فاتبعونی، میں محمد کی غلامی میں آ جاؤ۔ تم یہ ایک کام کرو گے، میرے محبوب کی اتباع کرو گے، اس پر انعام 2 عطا کروں گا۔ کیا ہی کرم ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی اتباع کرو، تم ایک کام کرو، اس کے نتیجے میں تمہیں 2 انعام عطا کروں گا۔ پہلا فرمایا یحببکم اللہ، تمہارا رب تمہارے ساتھ محبت کرے گا، اور ہاں اپنے حریم قدس میں تمہیں جگہ عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور زندگی بھر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنْبَكُمْ کہ تمہارا کوئی ایک گناہ بخش دے گا، ذنوب کا لفظ استعمال کیا جمع کا، زندگی بھر کے تمہارے گناہ سارے ہی معاف ہو جائیں گے، بس غلامی مصطفیٰ کا کلادہ اپنے گلے کی زینت بنا لو۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو جب اللہ نے اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، کی قسم اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے دل میں میری محبت، اپنی جان، اولاد، والدین، غازے کے کائنات کی ہر ایک چیز سے زیادہ نہ ہو، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ تمہارے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ لازم ہے کہ تم میرے محبوب کی سچے دل سے اطاعت کرو۔ اتباع کا لفظ ہے فاتبعونی، اور اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے قدموں کے نشان پر قدم رکھتے ہوئے چلنا، اور اس لیے اس کے قدموں کے نشان پر پاؤں رکھنا کہ یہ اس کے نشان ہیں، اس کے پیچھے میں چل رہا ہوں۔ اور اہل اللہ نے یہ بھی کہا ہے اس میں محبت بھی شرط ہے، اگر محبت نہیں ہے تو پھر وہ نکالی بنے گی۔ اتباع رسول میں محبت رسول شرط ہے، اگر وہ شرط پائی نہیں جاتی وہ نکالی تو بنے گی لیکن وہ اتباع نہیں بنے گی، اور حکم تو اتباع کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، کہ خبردار جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ ٹھیک ہو جائے سارے کا سارا جسم کا نظام صحیح ہو جاتا ہے۔
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب اس میں خرابی پیدا ہو جائے سارا نظام ہی خراب ہو جاتا ہے، سوچیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، اعمال و کردار بھی خراب ہو جاتا ہے، اور سارے کام ہی اس کے بگڑ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار یہ وہ دل ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہر ایک چیز گندی ہو جاتی ہے اور اس کو صاف کرنے کی کوئی نہ کوئی چیز ہے، جیسے لوہا ہے اس کو زنگ لگ جائے تو اس کو ریگمار مارتے ہیں، یا آج کل جدید سائنس میں جدید طور میں اس پر کیمیکل لگاتے ہیں، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر کپڑے میلے ہو جائیں انہیں سرف کے ساتھ یا صابن کے ساتھ انہیں دھوتے ہیں، اسی طرح اگر دل میلے ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر ایک چیز کو صاف کرنے کے لیے، اسے چمکانے کے لیے، اسے ستھرا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے اس کی سیاہیاں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اس کا جو زنگ ہے وہ ذکر الہی سے صاف ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تو کثرت ذکر کے یہاں حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی بارش کی طرح برستی ہے، کیونکہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے آپ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ جب مسجد میں انسان آ جائے تو ایک سکون نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا سکون مال و متاع میں نہیں، سیم و زر میں نہیں، بنگلوں اور کوٹھیوں میں نہیں، نوکروں چاکروں میں نہیں، اگر ذکر اللہ کا کیا جائے تو اس سے نور الہی نصیب ہوتا ہے اور وہ انسان کو سکون دیتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں سے بنا ہے، ایک یہ اس کا ظاہری جسم جو اصل میں یہ کھوکھا ہے، اور ایک اس کی اصل اندر والی چیز جسے ہم روح کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان بنایا گیا ہے۔ انسان کا یہ کھوکھا جو ہے یہ عناصر اربع، آگ پانی مٹی ہوا، چار چیزوں سے بنا ہے، اور ہم لوگ اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ گرمی ہو فوراً پنکھا چلاؤ جی، ٹھنڈے مشروبات لاؤ جی، اے سی چلاؤ جی، اچھے لباس پہناؤ جی، خوشبوئیں لگاؤ جی، اچھی خوراک اس کو دو جی، ساری ٹہل ٹکور ساری خدمت اسی جسم کی ہے۔ اگر ایک آدمی کو بھوک لگی ہو، آپ اس کو صوفے پر بٹھا دیں، نیچے اس کے پاؤں کے نیچے قالین ہو اور اس کو اے سی لگا کے رکھ دیں اور اسے کہیں کہ ابھی سکون میں آئیں، وہ کہے گا پاگل مجھے بھوک لگی ہے کچھ کھانے کا دو۔ جب آپ اسے خوراک مہیا کریں گے اس کے جسم کو پھر سکون ملے گا، لیکن ابھی بھی وہ بے چینی اور اضطراب نہیں جائے گا، اس لیے کہ جو اندر والی چیز ہے اسی بھی تو خوراک کی ضرورت ہے جسے ہم روح کہتے ہیں، اور اس جسم کی ساری عزت اور یہ توقیر اسی روح کی وجہ سے ہے۔ روح اندر سے نکل جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اگر باپ ہو، اگر والدہ ہو، کتنی عظمت والی بات ہے۔ والد وہ ہے جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی دہلیز ہیں، والدہ کے بارے میں فرمایا یہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اتنی عظمت اور توقیر والی یہ دو ہستیاں اگر بیمار ہو جائیں، ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں،
حکیم کے پاس لے جاتے ہیں، یہاں فائدہ نہیں ہوا، لاہور میں فلانا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، وہاں لے کر بھاگیں گے، نہیں کراچی میں آغا خان میں بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، وہاں لے کے جائیں گے۔ جن کے پاس وسائل ہیں وہ انگلینڈ امریکہ تک لے کے جاتے ہیں، اور اگر اندر سے روح نکل جائے تو پھر واپسی نا، پھر آگے کدھر جانا ہے؟ پھر واپسی ہے۔ اور جب روح نکل جائے پھر نام بھی ختم ہو جاتا ہے، نہ پھر وہ چودھری صاحب رہتا ہے، نہ وہ ملک صاحب رہتا ہے، نہ وہ راجہ صاحب رہتا ہے، نہ وہ پیر صاحب رہتا ہے، نہ وہ شاہ صاحب رہتا ہے، نہ وہ صدر صاحب رہتا ہے، وہ میت ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی جلدی جلدی میت کی تیاری کرو اور جنازہ پڑھ کے اسے دفن کرو، کیونکہ مہمانوں کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ وہ انہیں بھول گیا کہ یہ ہمارے والد ہیں، یہ ہماری والدہ ہے، انہی سے تو ساری مہاریں تھیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو روح ہے اصل وہ چیز ہے، اور روحیں تو ہماری پیاسی ہیں، اس کو تو ہم خطاب مہیا ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی بڑے سے امیر آدمی سے پوچھ لیں، جس کے پاس بہت دولت ہو، نوکر چاکر، کوٹھیاں کاریں، بڑی بڑی جائیدادیں، بڑی بڑی فیکٹریاں اس کے پاس ہوں، اسے پوچھو سناؤ کیا حال ہے، تو وہ کہے کہ یار ہر چیز ہے، سکون نہیں ہے، ہر چیز تو ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے ملے؟ سکون کا نسخہ تو اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے، اس سے تم دور بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اسے ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ جب تک یہ نسخہ استعمال نہیں ہوگا سکون آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ روح کو جو غذا ہے وہ روح کی غذا نور الہی ہے، اور وہ نور کہاں سے میسر آئے گا؟ اللہ کی بندگی، نماز کی ادائیگی سے، اللہ کا کلام قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ۔ آج عجیب و غریب رسمیں ہو گئی ہیں، بچی کی شادی کرتے ہیں، قرآن کے سائے کے نیچے سے اس کو گزار کر قرآن ساتھ دے دیتے ہیں، اس نے کبھی زندگی کی بات پڑھا ہی نہیں۔ آج ہم نے قرآن مجید کو الماریوں میں سجانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا عدالتوں میں جھوٹے قرآن اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور عام لوگوں کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ نور ہے اور اس کا کلام بھی نور ہے۔ جب ایک اچھا مجود قاری جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو تقریباً 95% ایسے لوگ ہیں جنہیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ ابھی ہمارے ہاں حالات تو یہ ہیں، لیکن اچھا قاری خوش الہانی کے ساتھ جب محبت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو ایک دفعہ روح وجد میں آ جاتی ہے۔ یہ اس کی تاثیر ہے، یہ اس کے اندر جو نورانیت ہے وہ جب انسان کی روح پر اثر کرتی ہے تو انسان جھولتا ہے۔ تو انسان کی روح کی غذا اللہ کا نور ہے، وہ قرآن پاک پڑھنے سے نصیب ہوگا جو اللہ کا کلام ہے، محبت کے ساتھ سننے سے نصیب ہوگا، نماز پڑھنے سے وہ نور نصیب ہوگا، اللہ کا ذکر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کرنے سے نصیب ہوگا، یا کسی مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی بارگاہ میں بیٹھنے سے نصیب ہوگا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از حد سالاتات بے ریا۔ تو سامعین نشی وقار، ضرورت اس چیز کی ہے، اس دور میں ہر شخص پریشان ہے، انفرادی حوالے سے بھی
اور من حیث القوم مجموعی طور پر بھی۔ کوئی کہتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے جی آج کل عزت و وقار نہیں ہے کسی کا، معاشرے میں اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں، کوئی کہتا ہے جی اولاد نافرمان ہے، کوئی کہتا ہے جی رزق کی تنگی ہے، کوئی کہتا ہے لڑائیاں جھگڑے ہیں گھر میں، فساد ہی ختم نہیں ہوتے۔ یہ سارے انفرادی پریشانیاں ہیں، اور اجتماعی طور پر من حیث القوم بھی بہت ساری پریشانیاں ہمیں آج کل لاحق ہیں۔ کہیں تو مہنگائی نے ستایا ہوا ہے لوگوں کو، کہیں جہاں سے قرضہ لینا ہے IMF ورلڈ بینک وہ ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں اور وہ قرضہ دینے کو تیار نہیں ہیں، کہیں ہمیں حکمران صحیح مسلمان حکمران ہی ہمیں میسر نہیں ہے، جو بھی ہے وہی لٹیرا ہے، بےایمان ہے، اور جس کو کلمہ بھی نہیں آتا وہ ہمارے حکمران ہیں۔ تو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پریشانیوں کی دلدل سے ہم نکل جائیں تو اس کا واحد حل اللہ کی یاد ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کا ذکر ہے، مسجدیں آباد کرنے میں ہے، اور اپنی گناہوں کی معافی کو طلب کرنے میں ہے۔ اگر ہم نے سچے دل سے اپنے رب کو راضی کر لیا، سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو سارے یہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہماری توبہ بھی زبان کی حد تک ہے۔ اصل توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ سچے دل سے عاجزی کے ساتھ گناہوں کی معافی کا طلبگار ہو، اور ساتھ یہ عزم بالجزم بھی کرے کہ یا اللہ تیرے کرم سے پچھلے تو معاف کر دے، تو آئندہ یہ توفیق دے کہ میں تیری بندگی میں رہوں، مجھے نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اگر ہم نے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ پاک رحیم و رحمان ذات ہے، وہ بخش دیتا ہے، اور جب وہ بخش دے گا تو کرم ہی ہو جائے گا۔ تو سامعین عزیز وقار، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ کریں۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے، ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، نماز بھی ذکر ہے، کلام قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر ہے، اور اسی طریقے سے دیگر احکامات ربانی پر عمل بھی اللہ کی یاد ہے۔ اصل میں اصل ذکر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ارشادات اور فرمودات ہمارے پیش نظر رہیں۔ ایک مثال ہے، ایک آدمی دکاندار ہے، وہ دکان پر بیٹھا ہے، تو اللہ نے جو احکام دیے ہیں دکانداری کے لیے اس کے نبی کے ذریعے سے، ان پر وہ عمل پیرا ہے تو وہ ذکر میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ اللہ نے قرآن فرمایا نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جس بندے پر لعنت ہوتی ہے اس پر رحمت نہیں آ سکتی۔ تو جب ہم لعنت کے خود حاصل کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر رحمت کہاں سے آئے؟ پھر حضور نے فرمایا جو آدمی جھوٹ بول کر سودا بیچتا ہے تو پیسے تو وقتی طور پر وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اصل چیز تو برکت ہے، پیسوں کو کیا کرنا، وہ ڈھیروں بھی ہوں تو ایک دم وہ لگ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ملاوٹ نہ کرو۔ ابھی کون سی ایسی چیز ہے جس میں ہم ملاوٹ نہیں کرتے، یا ملاوٹ والی وہ چیز ہمیں میسر نہیں آتی؟ آپ دودھ دیکھ لیں، کھانے پینے کی کوئی چیز دیکھ لیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں اس میں ملاوٹ ضرور ہے۔ جب ملاوٹ ہم نے کی تو ہم ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اللہ 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 کرتے بھی رہے تو پھر اندر تو پتہ ہی نہیں چلا۔
پھر اس اللہ اللہ کرنے سے، اس توبہ توبہ کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا وہ توبہ جو صرف زبان کی حد تک ہو اور دل غافل ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس توبہ سے بھی رب کی توبہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم احکامات ربانی کو اپنے سامنے رکھیں۔ اصل ذکر یہ ہے کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں، اس میں میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے، یہ اصل ذکر ہے۔ اگر خالی تسبیح پھیرتے بھی رہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں بھی دانے پر دانہ ڈالتے رہیں اور دل غافل ہے، اندر اسے خبر ہی نہیں ہے، تو اس تسبیح یا اس ذکر کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ اور آپ کی رحمت کے صدقے اور آپ کے توسل سے اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں، اور یہ ساتھ سابقہ گناہوں پر معافی کے ساتھ ساتھ عزم بالجزم کریں کہ یہ گناہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، اور اللہ سے توفیق بھی مانگیں۔ اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو یقیناً اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی، اور انفرادی بھی اور اجتماعی بھی ساری تکلیفیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ آخری بات جو کرنے لگا ہوں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہماری یاد سے منہ موڑیں گے ہم ان کے لیے رزق تنگ کر دیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، یہ عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، قاری صاحب تشریف فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے ہماری یاد سے منہ موڑا ہم اس کے لیے رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ تو آج یہی کوئی تو ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی مسجدیں ہیں، خوبصورت صاف ستھری بہترین شاندار اے سی لگے ہوئے ہیں، تمام سہولیات میسر ہیں، اس کے باوجود لوگ نماز کے لیے آتے ہی نہیں، خالی پڑی۔ اللہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے، دنیا کے اصول کے پیچھے رات دن ہم بھاگ رہے ہیں، اور اپنے اس کریم رب اور رازق کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس نے ہماری یاد سے منہ موڑا، دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے، اور آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، قَالَ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اللہ کو جب اٹھے گا تو اندھا ہوگا تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا ہے، دنیا میں تو میں زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے تارے گنتا تھا اور ابھی مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ فرمائے گا کذالک آتتک آیاتنا، اس لیے تمہیں اندھا اٹھایا ہے کہ ہمارے احکام، ہماری آیات تمہارے پاس آتی رہیں، علماء تمہیں بتاتے رہے، مشائخ تمہیں سمجھاتے رہے، فنسیتہا، تم نے انہیں پرواہ ہی نہیں کی، تم نے انہیں پسے پش ڈال دیا، تو نے کبھی سنا ہی نہیں، اگر سنا بھی صحیح ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اللہ فرمائے گئے کہ وہ ساری دنیا میں نعمتیں میرے کرم سے تھیں، آج میری رحمت نے تم سے منہ موڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے۔ تو سامعین عزیز وقار اور برادران اسلام، آج اس دور میں ان سب مصیبتوں اور ان پریشانیوں کا واحد حل اللہ کی طرف رجوع اور اس کا ذکر، اس کی نماز، اس کی بندگی، اس کے پاک کلام کی تلاوت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور فرما برداری اور رسول علیہ السلام سے سچی محبت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔